دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے رمض حق میں ایک دفعہ پھر لائیو حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حق کی رعنائیاں جو ہیں سمیٹنے کی کوشش میں ہوں گے۔ کئی لوگ ہیں آپ میں سے جو کہ دن رات جو ہیں وہ اس کوشاں ہیں اس کے لیے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے اور معرفت کی منزلیں کیسے طے کی جائیں، حق کی رمز کو کیسے سمجھیں۔ آج ہم آپ کو ایک تھوڑا شارٹ کٹ اس کا ایک بتاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے، کہیں ماں باپ کی صورت میں، کہیں بیٹے بیٹی بہن بھائی کی صورت میں، اور تمام کے جو ہیں وہ سرٹن جو ہیں وہ حقوق جو ہیں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے والدین کے حوالے سے۔ بچپن سے آپ پڑھتے ہیں جی والدین کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، اس پر بے شمار جو ہے وہ ریسرچ اور کام بھی ہوا ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے کہ میری صرف عبادت کرو اور اپنی عبادت نہیں کا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ساتھ ہی والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسپیشلی جو ہے میں یہاں سورہ اسراء کا ذکر کروں گی، اس کی آیت نمبر 23-24 سورہ عنکبوت کا، جس میں مالک نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص جو ہے سورہ اسراء میں فرمایا کہ جب ان میں سے ایک یا دو جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہارے پاس موجود ہوں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب یہ اف جو ہے بڑی ایک یہاں پہ اف سے کیا مراد ہے، یعنی بعض علماء نے اسے کیا ڈسکرائب کہ ہوں کا لفظ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اف کے علاوہ بھی کوئی اور چیز جو ہے کسی زمرے میں آتی ہوتی جس سے والدین کی نافرمانی ہوتی تو خدا تعالیٰ اسے بھی جو ہے وہ حرام قرار دیتا۔ اب یہاں میری بات سمجھانے کا مطلب ہے یہاں پہ یہ نہیں بتاؤں گی کہ قرآن اور سنت کے حوالے سے تو آپ واقف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اس کے حوالے سے بھی آپ واقف ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ میں آپ کو اپنے بالکل لائیو جو ہے نا مثال دوں گی زندگی سے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کروں گی کہ آپ کو جو ہے ادھر ادھر کی میری اپنی جو ہے وہ ہارٹ بیتی یا سسٹم جو میں نے برتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو الحمدللہ آئی ایم ناٹ شوئنگ آف، لیکن میں ایک اینتھروپولوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سوشل ورکر بھی ہوں، اور میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے۔ میں بڑی جو ہے محبت سے خواہش کرتی ہیں، اور بالخصوص بیٹوں کی بھی، تو وہ آج میں تذکرہ کروں گی ان چند خواتین کا۔ تو وہ پھر مائی پولی پولی سے کہتے تھے، واقعی بھی اپنے نام کی طرح وہ خاتون قرآن پڑھا کے گزارا کیا کرتی تھی۔ تو مطلب جس کو بھی ہے فی سبیل اللہ پڑھا دینا، کچھ لوگوں نے اسے آٹا دانا دے دینا سارا، حالانکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تو میری والدہ محترمہ حیات ہیں، اور اس وقت وہ 85 سے میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میری والدہ جو ہیں وہ حیات ہیں، اور ان کا سایہ شفقت میرے سر پر ہے، اگرچہ وہ کافی مدت سے علیل بھی ہیں۔ تو
میں یہاں پہ ظاہر ہے اپنی والدہ کے بغیر تو پھر وہ تذکرہ جو مکمل نہیں ہوتا والدین کی اس رضا کے. نہ میں یہاں یہ شو آف کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں بڑی خدمت گزار ہوں، یا یہ کہ حضرت اویس کرنی ایک بہت بڑی ہستی ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ ان کا میجر جو رتبہ ہے ان کو ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا، اس بات سے بخوبی واقف ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے جو بات سیکھی وہ ہمیشہ یہی کہ درد دل کا پریکٹس مجھے، یا رمز حق کا جو بیس ہے نا، وہ مجھے میری والدہ کی طرف سے ملا. تو میری والدہ محترمہ کی عادت تھی کہ وہ ان کے ایسے جو بے سہارا جن کے بچوں نے چھوڑ دیا ہوتا تو وہ اکثر جو ہے نا وہ پھر وہ مطلب کسی رابطے میں سارا تو کھانا شانا وہ کھانے جو آ جاتے. تو وہ خاتون جو تھی، صرف میں ایک چھوٹی سی بات یہاں عرض کرنا چاہ رہی ہوں جس طرح وہ مائی بولے کی، کہ وہ جس کے 7 بیٹے تھے اور وہ در بدر تھی. اور ایک دن وہ والدہ نے کہا، وہ کھانا کھانے کے بعد شریف لے کے گئی ہیں، وہ پردہ کر چکی ہیں وہ خاتون. تو میں گیٹ کے باہر کھڑی نا ان کو دیکھ رہی تھی. اس وقت میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 15-16 برس ہوگی. تو میں ان کو نا دور تک دیکھتی رہی اس خاتون کو کہ وہ جا رہی ہیں. اچھا اماں جی وہ جا رہے ہیں. اماں جی نے 2-3 دفعہ مڑ کے دیکھا مجھے. اگلے دن اماں جی آئیں، کوئی 1 آدھ دن کے بعد غالباً. تو اماں جی بہت روئیں میری والدہ کے پاس، میرے پاس بیٹھ کے. انہوں نے کیا کہتے ہیں، بی بی کوئی میرے لیے بھی اتنی محبت مجھے کر سکتا ہے، کوئی مجھے بھی کھڑا اتنی دیر تک دیکھ سکتا ہے. دیکھ لیں آپ کے ایک بوڑھے والدین جو ہے کس بات کے خواہش مند ہیں، آپ کی تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محبت کی، کہ اس خاتون نے کہا کوئی میرے لیے بھی دیکھ سکتا ہے. اس نے جو دعا دی مجھے واقعی لگا کہ پوری کائنات جو ہے وہ سمٹ کر میری گود میں آ گئی. تو وہ آپ کی شفقت کے، آپ کے کرم کے، آپ کی محبت کے محتاج ہوتے ہیں. جب آپ بازار جاتے ہیں کوئی چیز لینے تو جہاں 4 سموسے اپنے لیے پکڑتے ہیں، ایک اپنی اماں کے لیے بھی پکڑ لیں. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا. تو اتنا ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی بڑی کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں. میری زندگی میں خود یہ تو میں بتا رہی ہوں رمائی بھولی کا، کہ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت واقعات ہیں. ان میں سے وہ ایک خاتون ابھی زندہ ہے اور ان کے بیٹے بیٹیاں کو ہونے کے باوجود وہ لوارسوں کی طرح ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلمانیت کی بات کرتے ہیں، پھر اولڈ ہوم کا یا بوڑھوں کے لیے جو آپ گھر بنائیں بھٹا چوک میں جا کے دیکھیں، اس میں ضرورت مند بھی اور جو ضرورت مند نہیں بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس لیے جمع کرا دیا ہے کہ اماں ابا سے وہ جان جو ہے چھٹی رہے. جا کے دیکھیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ کی رضامندی کہاں گئی؟ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، اور اس کی ناراضگی رب کی والدین کی ناراضگی میں. قرآن بھی اور احادیث کے حوالے سے دیکھیں، سوائے اس سے ایک بات کے کہ جب وہ کہیں کہ والدین جو ہے وہ شرک، اس وقت ان کی وہ ہے وہ آپ نے تابع داری نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو تابع داری کا حکم ہے. میں نے بہت سارے اپنے ہاتھوں سے، یہ نہیں کہ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا. میرے پاس خود ایک خاتون، اب وہ پچھلے سال وہ پردہ کر گئی. ان کے پاؤں جو تھے وہ اللہ کی طرف سے جو مسئلہ تھا تو الٹے تھے لگے ہوئے. تو میرے ساتھ میری ایک دوست ہیں جو بڑی اچھی خاتون تھی، ادھر خود بھی معذور تھی، نہیں کہ PSRD میں وہ مزدوروں کے لیے کام کرتی تھی اس ادارے میں. تو 2-3 سال پہلے وہ کورونا میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ میں مل کر نا یہاں یہ بتانے کہ ہم بڑا کام کر لیں، کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مجبور کر دیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا بیٹی، کہ وہ اس کو نا چھوڑ جاتے تھے کسی نہ کسی چوراہے پہ. اماں کہتی تھی کہ میرے سے نہ چلا جاتا ہے نہ سارا، ہم تو ویسے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا 3-4 جوڑیاں بنا دینی کہ اماں کو چلنے میں آسانی ہو. پھر اماں کچھ دن تو آتی رہی، پھر اماں نہ کو غائب ہوگی ایک دم سے. ایک دن میں اتفاق ہوا تو داتا صاحب جانے کا، تو اماں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا اماں تمہیں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے گھر میں. وہ کہتے ہیں بیٹا ایسی اولاد سے تو میں بے اولاد ہی اچھی، وہ مجھے دھوپ میں چھوڑ جاتے ہیں کہ تو کما کے لائے گی تو تجھے روٹی ملے گی. یہ کیس نہیں ہے، یہ کیس کی ایک شکل ہے.
اور ادھر وہ مطلب یہ وہ دنیا سے پردہ کر چکی ہے. ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عدلے کا بدلہ ہے. آج آپ جو بوئیں گے کل آپ وہی کاٹیں گے. جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں کل وہی آپ کے ساتھ ہوگا. یہ میری بات آپ لکھ لیں، کیونکہ یہ ہڈ بیتی ہے، یہ مشاہدہ ہے بالکل، کہ آپ جیسا برتاؤ کریں کل آپ کی اولاد آپ سمجھیں وہی برتاؤ آپ کے ساتھ کرے گی. اب جتنی مرضی میری طرف یہ بھی میں لکھ کے دینے، نمازیں پڑھ لیں، تہجدیں پڑھ لیں، پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ لیں، لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کر رہے، آپ صفر کیا، آپ صفر سے بھی کم ہے، مائنس ہے. صفر تو پھر بھی کچھ لاکھ ساتھ بن جاتے ہیں، آپ صفر سے بھی نیچے ہیں. تو خدا کے لیے سوچیے آپ کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. آج وہ زینب جو ہے جس کے تشدد جو ہے اس کے بچے کر رہے تھے، بوڑھی عورت ہے 65-70 برس کی، اس کے ہمسائے اس کو کھانا دے رہے ہیں یا اس طرح سے کر رہے ہیں. ہم خود سارے ذمہ دار ہیں. ہم میں سے ایک بندہ جو ہے نا اپنے گھر کا خیال رکھ لے، یہ ایک بندہ اپنے گھر کا نہیں ایک ایک فرد کا بھی خیال رکھے، یقین جانے بہت بہترین جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے وہ منزلیں بھی ہوں، آپ کو سمجھ بھی آئے، آپ کو انسانیت بیس ہے. اور انسانیت کی بیس جو ہے محبت ہے. وہ محبت جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، وہ محبت جس کو آپ کو اپنے والدین سے کرنی چاہیے. یقین جانیے کہ میں کوئی بڑائی کی بات نہیں کرتی. میری والدہ جب محبت سے اتنی علیل ہونے کے باوجود میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور من دعا دیندے نے پنجابی سے تہاں دساں کہ میری دھیے تے میری پتریا تینوں عرشاں دے رنگ پاگ لگن، تو یقین جانے عرش زمین پر آ جاتا ہے، کائنات جھک جاتی ہے. ماں کی دعا یا ماں باپ کی دعائیں اتنا اہم رول ادا کرتی ہیں. دین و دنیا جو ہے وہ دونوں سنوار دیتے ہیں. تو خدا کے لیے میرے ساتھ مل کر آپ دیکھیں، اس کو عہد کریں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہے، ان کو گالی گلوچ یا بدتمیزی تو نہیں کر رہے. اف تک کا حکم ہے کہ اف تک نہیں کہنا. اور یہاں اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے جو ہے وہ جائے گا. تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی ایک محبت، بڑی نظر، یہ نہ ہو کل پھر ایک وقت آتا ہے پھر انسان پچھتاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پچھتاوے سے بچ جائیں کہ بے شک رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. بڑے بڑے صوفیہ کرام کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو وہ اللہ کی بات کو پلو میں باندھا، وہ اسے اعظم بن گئے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ متوں انہوں نے خاک چھانی جنگلوں کی، کچھ نہ ملا. رب رب کردے جو ہے نا بڈھے ہو گئے، رب دا ملے نہ کھوج نہ کھرا. رب تے تواڈے اندر ہے، رب گھر بیٹھا ہوئے تسی باہر لب دیو. تو وہ پھر ایک جب اتنے سالوں کی خواری کے بعد اور ریاستوں کے بعد واپس آئے تو باہر ہی بیٹھ گئے گھر کے. آپ جانتے ہیں باہر بیٹھے تو یہ سوچے کہ والدہ سوئی بھی ہوں گی، کیا جو ہے وہ دستک دینے. انتظار ان کو یہ تھا کہ جب پانی باہر آئے گا والدہ تہجد کے لیے اٹھیں گی تو اس وقت دروازہ ناک کروں گا. اتنے سال ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے دروازہ ناک کیا. حضرت بایزید بستامی جب انہوں نے دیکھا پانی باہر آیا ہے والدہ تہجد، تو اندر سے آواز آئی کہ پتر بایزید تو آیا ہے. ماں نا دستک پہچان لی ہے اتنے سالوں کے بعد بھی. تو دروازہ کھلا، دیکھا کہ بیٹے کی یہ حالت ہے کہ بالوں سے گرد اٹے ہوئے ہیں، برے حال میں کپڑوں کے. تو جھولی پھیلا کے ماں نے دعا کی دی پھر کہ مالک تو کرم کر اس پر، تو اسے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دے دے جس کے لیے کر ہے. پھر ماں کی دعا نے بایزید بستامی کو وہ دیا جو آج تک وہ تقسیم در تقسیم بایزید بستامی سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور آگے نسل در نسل چلتا رہے گا. ایسی بہت ساری مثالیں
جن سے آپ واقف ہیں، آئیے آج مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین کو تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مسکراہٹ، تھوڑی سی توجہ دینے کی کوشش کریں، دین اور دنیا دونوں جنت بنائیں۔ اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ، بسم اللہ۔